الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الانعام وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانہ وتعالی عما یصفون۔ ترجمہ: اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کیں۔ وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت اور خالقیت پر دلائل آئے، اور اب اس آیت میں اور اگلی آیت میں مشرکین کی بد اعتقادی کی تردید فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے جنات کو یعنی شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا ہے۔ شیاطین جنات کے توجہ دلانے سے انسانوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی، اور ان بتوں کی اور شیاطین کی ایسی اطاعت کرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ نیز شیاطین مشرکین کے پاس بری بری صورتوں میں آتے ہیں اور ان کو خواب اور بیداری میں ڈراتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے شر اور ضرر سے بچنے کے خیال سے ان کی تصویریں اور مجسمے بنا لیتے ہیں اور پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کا رد کرتے ہوئے فرمایا، یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ اے والد صاحب شیطان کی پوجا نہ کیجیے۔ شیطان کی ایک اور چال لوگوں پر ایسی چلی کہ لوگوں نے گمراہ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر دی، اور اس کی سب سے بڑی مثال تو نصارہ کی ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور یہودیوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اور جہاں تک مشرکین مکہ کا تعلق ہے تو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا اور اسی پر بتوں کے نام رکھے۔ ان لوگوں نے جہالت کے سبب یہ سب کچھ تجویز کیا، اور شیطان نے ان کو یہ کام آراستہ کر دکھائے، اور انہوں نے یہ نہ جانا کہ ہم جس ذات کی طرف اولاد منسوب کر رہے ہیں اس کے لیے اولاد کا ہونا عیب اور نقص ہے، اور اس کی شان اس سے بہت برتر ہے، بلند ہے اور بالا ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کو فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز سے پاک ہے اور بلند ہے اور بالا ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو خالص توحید پر جما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔